شاہ است حسین پادشاہ است حسین دین است حسین هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا هل من ناصر ينصرنا يا حسين يا حسين يا حسين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مختار لذکرہ عباد اللہ عزتہ عظمتہ وجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم الی فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی سید ابو القاسم محمد الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستغفرین علی لعنۃ اللہ والظالمین المنافقین المشرکین المقصرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی سجدہ. میں تو مطمئن ہو کے بیٹھ گیا تھا کہ شاید ابھی بھی 2-3 بندے پڑھنے والے ہوں گے. ابھی میری قسمت اچھی کہ کوئی نہیں تھا. بہت دور سے آیا ہوں اور پرائیویٹ مانی میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولی گا تاکہ مجھے احساس تنہائی نہ ہو. جو مجھے نظر آ رہے ہیں تو بسم اللہ جو نہیں ان سے معذرت ہے. بس جیسے کوئی گاڑی تیل کے بغیر نہیں چلتی، پیٹرول کے بغیر، کوئی آخر بھی دانت کے بغیر نہیں چلتی. قرآن کی زیادہ تمہید لمبی چوڑی میں نے تمہید نہیں باندھنی، ایگو کم کر دیں. کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، آیت پڑھ کے ترجمہ اس کی تفسیر خطبہ اجازت ہے. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے کمبخت، اللہ کہہ رہا ہے ابلیس کو، اے کمبخت تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس میں اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یعنی کہ جس اللہ کے 2 ہاتھ ہوں گے یقیناً اس کے 2 بازو بھی ہوں گے. جس کے 2 بازو ہوں گے اس کا سینہ بھی ہوگا. جس کا سینہ ہوگا وہ وجود رکھتا ہوگا، اور جو وجود رکھتا ہوگا وہ نظر بھی آتا ہوگا، اور جو نظر میں سما جائے وہ خدا نہیں ہے. سب 2 منٹ کی تمہید. سب یہ 5 منٹ کی صرف تمہید ہے. ساری مسلمانوں کے فرقے اس بات پہ متفق ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہے کہ اللہ نہ نظر آئے گا، نظر آتا ہے اور نہ کبھی آیا ہے. 73 فرقے بشمول شیعت 73 ہی بکواس کرتے ہیں. غیروں کو کیوں اپنوں کو بھی رگڑا جائے. 73 کے 73 ہی جھوٹے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اس لیے چند آیتیں پڑھنے لگا ہوں، توجہ کیجیے. پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تمہیں کروں گا. یعنی ابلیس اللہ کو دیکھ رہا ہے.
ابلیس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سجدہ کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 82، صرف 3-4 آیتیں پڑھ کے میں نے اپنے موضوع پہ آنا ہے۔ آیت نمبر 82، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَتَنصُرُنَّهُ قَالُوا أَقْرَرْنَا أَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کو کہا کہ میرے محمد کی گواہی دو۔ سب نبیوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کر محمد کی گواہی دیں گے، یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک نے اللہ کو دیکھا ہے۔ سرکار کوئی بولے نہ بولے، آپ کا تو بولنا بنتا ہے۔ آپ تو میرا ساتھ دینا، یہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ یہ تو عجیب سی بے تکی شاعری میں بھی آپ داد دیتے ہیں، مگر یہ ایک بھی گفتگو اس میں بھی سنا جائے، توجہ کیجیے۔ اس کا مطلب ابلیس نے بھی دیکھا ہے، انبیاء نے بھی دیکھا ہے۔ یہ تو ہو گئے نبی، آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ یوم الست جب اللہ نے کہا کہ قالوا اقررنا، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے، یعنی ہم نے بھی دیکھا ہے۔ شاید آپ پریشان ہو چکے ہیں، آیتیں ختم کرتے ہیں، منبر بصرہ پہ کوئی بیٹھا ہے، اس پہ کسی نے سوال کیا کہ فلاں ابن فلاں، توجہ داد آپ نے سمجھنا ہے، یہ مومن کا ظرف ہوگا، فلاں ابن فلاں، کسی نے منبر بصرہ پہ، دو روایتیں منبر کوفہ بھی ہیں اور منبر بصرہ بھی ہیں، کسی نے پوچھا کہ بتائیے وہ کون ہے جس نے آدم کو بنایا؟ کانا بید اللہ، میں ہی ہوں جس نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انا خلق السماوات والارض، میں ہی ہوں جس نے زمینوں کو بنایا ہے۔ انا رب السماوات والارض، میں ہی زمین و آسمان کا رب ہوں۔ انا تحت الاشجار، اور میں ہی ہوں جو پھلوں میں رس بھرتا ہوں۔ انا یصورکم ارحامکم، اور میں ہی تو ہوں شکم مادر میں جو تصویریں بناتا ہوں۔ سرکار خطبے بڑے ہیں مولا کے، میں نے ابھی موضوع پہ نہیں آیا، خطبے بڑے ہیں مولا کے، ان خطبات میں سے یہ ٹکڑا مجھے بڑا پسند ہے۔ شاہ جی مولا کے سارے خطبے اپنی جگہ پہ، یہ لفظ بڑا اچھا ہے اور یہ موسم بھی وہی ہے اور شاید اس کی تاثیر آپ لے لیں۔ مولا فرماتے ہیں انا برق الصوت، بجلی کی گرج میں بولنے والا میں علی ہوں۔ بجلی کی گرج میں بولنے والا میں علی ہوں۔ انا برق صوت السماوات والارض الماء، اور کائنات میں، توجہ مولا کا واسطہ ہے، اور کائنات میں میں علی بارش کے قطروں کو گن گن کے زمین پہ بھیجتا ہوں۔ وہی یوحی، اور میں ہی ہوں جو نبیوں پہ وحی کرتا ہوں۔ انا رب السماوات والارض، اور میں ہی زمین و آسمان کا رب۔ انا یوتی موتتکم، یہ اسے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی میرے، اسے یوں سمجھاتے ہیں۔ ایک خطبہ پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھنا آپ کا کام، اس کو کیونکہ میری آپ سے پہلی ملاقات ہے اور سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔
اطاعت کرتا ہے مفضول، اور جس کی کرنی ہے اسے افضل کہتے ہیں۔ افضل کبھی مفضول کی اطاعت نہیں کرتے۔ یہ میں جملہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں حلالی کون ہے اور حرامی کون بیٹھا ہے، اس کے بعد مجلس شروع ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس تاریخ ممبر کا یہ پہلا جملہ میں ہی کہنے لگا ہوں، اس سے پہلے نہ آپ نے کبھی سنا ہے اور نہ سنے گی، اس کا حوالہ بھی میرے پاس ہی محفوظ ہے۔ اس وقت ممبر پہ مولا کہتے بارش کے قطروں کو گن گن کے میں بھیجتا ہوں، بجلی کی گرج میں بولنے والا میں ہوں، کائنات کی مستورات کے شکموں میں بچوں کی تصویریں میں بناتا ہوں، انا الذی اتانی اللہ فی الظلمات، اور وہ اللہ رات کی تنہائیوں میں میں علی کی اطاعت کرتا ہوں۔ تنہائیوں میں میری اطاعت کرتا ہے، بیانن وسہلنی ہو ویحمد المحمد، اور استقبال محمد میں نے کیا ہے۔ یعنی یہ لفظ سمجھ نہیں آئے گی، اس کی تھوڑی سی اگر آپ شرح کی تو اجازت دیں مجھے۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ محمد مصطفیٰ معراج کرتے ہیں، توجہ ہے، اس مقام پہ پہنچے جہاں مقام ختم ہے، جہاں وقت نہیں ہے، علت نہیں ہے، حلولیت نہیں ہے، معلولیت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور محمد کے۔ اس وقت محمد مصطفیٰ نے ارادہ کیا کہ میں نالین اتار دوں۔ اس بے زبان نے کہا کہ نہ ابھی جوتا لے آؤ، تمہارے جوتے کے تلوے سے میں نے عرش کو پاک کرنا ہے۔ جوتا لے آؤ، اب پوری کائنات کے اوپر ہے رسول کا جوتا۔ پوری کائنات کے اوپر رسول کا جوتا ہے، رسول کی نالین مبارک۔ یہ جو مسجد سے چوری ہوئی وہ نہیں، اصل نالین رسول کی، توجہ کرے، پوری کائنات کے اوپر ہے رسول کی نالین، بلکہ آدم نیچے ہے، نالین اوپر ہے، ابراہیم نیچے ہے، نالین اوپر ہے، موسیٰ نیچے ہے، نالین اوپر ہے، عیسیٰ نیچے ہے، نالین اوپر ہے، فرشتے نیچے ہے، رسول کی نالین اوپر ہے، کعبہ نیچے ہے، رسول کی نالین اوپر ہے، مساجد نیچے ہے، رسول کی نالین اوپر ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے رسول کی نالین۔ کتنی پاک جوتی ہے رسول کی، کتنی طاہر جوتی ہے رسول کی، اس جوتی کے اوپر رسول کے قدم ہیں، اس قدموں کے اوپر رسول کی ٹانگیں ہیں، ان ٹانگوں کے اوپر مہر نبوت ہے۔ مہر نبوت علی کو توڑنے ہیں۔ علی نے زیر زبر شد مدراوی روایت کی رت عبارت کتاب مؤلف مرکب میں ضامن ہوں، علی نے جوتا اتارنے کی نیت کی۔ رسول نے کہا یا علی انت یقرض منی یقرضھا، جوتا لے آؤ، تم نے مجھے وہاں منع نہیں کیا، میں تمہیں یہاں۔
دیکھا جائے تو علی تو دو ہی ہیں، ایسے ہی ایک علی کو ہم مولوی لوگ عربی میں کہتے ہیں، ایک ہے وجود لائی، ایک ہے وجود مقامی، ایک وہ علی ہے جو جسم رکھتا ہے، اور ایک وہ علی ہے جو جسم نہیں رکھتا۔ مگر کیسی بات ہے، جو جسم رکھتا ہے اور جو جسم نہیں رکھتا دونوں کا چہرہ ایک جیسا ہے۔ سرکار میں اپنے معیار سے گر کے مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے مشکل گفتگو شروع نہیں کی تو آپ میرے ساتھ بول نہیں رہے۔ وہ لا وجود ہے اور وہ وجود والا ہے، وجود اور لا وجود کا چہرہ بھی ایک جیسا ہے۔ جو جسم نہیں رکھتا، توجہ، جو جسم نہیں رکھتا، دو علی ہے نا، العلیین هو ثنائہ، دو علی، ایک وہ علی جو وجود رکھتا ہے، ایک وہ علی جو وجود نہیں رکھتا۔ جو وجود رکھتا ہے وہ تو دنیا میں ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے اس تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جو وجود علی رکھتا ہے وہ تو ہے علی بن ابی طالب، اور جو وجود نہیں رکھتا وہ جل جلالہ اللہ۔ سمجھانے کے لیے توجہ کر رہے ہیں۔ ایک علی وہ ہے جو میرے ساتھ لفظ لفظ آیا نہیں ہونا چاہیے، ایک علی وہ ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے، ایک علی وہ ہے جو اللہ ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کو سب نے دیکھا۔ یہی علی سوال کرتا ہے، میں آپ سے بھی کرتا ہوں، غیب کسے کہتے ہیں؟ اس پہ ایمان لانا ہے تبھی مومن ہوگے نا۔ وہ غیب کیا ہے؟ پریشان ہو گیا بھائی، جس پہ ایمان لانا، آپ ایمان نہیں لائے تھے، جس پہ ایمان لانا ہے وہ غائب ہے۔ وہ غائب کیا ہے؟ جیسے آپ خاموش ہیں نا، وہ خاموش نہیں تھے، وہ بندہ فوراً بولا سرکار اللہ غائب ہے۔ امام نے کہا لعنت تو تم پہ، یہ ہاتھ کس پہ ہے؟ بولا یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ کہا یہ چہرہ کس کا ہے؟ کہا اللہ کا چہرہ ہے۔ کہا یہ سینہ کس کا ہے؟ کہا یہ وجود کس کا ہے؟ تو کہا کمبخت اللہ غائب نہیں، ایمان اللہ پر نہیں لانا، ایمان علی پہ لانا ہے۔ میں نہیں تھوڑا سا فلسفہ بھی ہو جائے، تھوڑی سی بات کیا کروں، مجھے بانیہ نے موضوع اتنا مشکل دیا ہوا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے بڑی دشواری ہو رہی ہے مجھے، کیونکہ اس کے لیے کم از کم اشرا چاہیے تاکہ اس تک پہنچوں میں، کیونکہ میں نے جس موضوع کو دیا گیا ہے میں نے ٹاماٹول نہیں کرنا، میں نے وہ پڑھنا ہے جو کسی نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اللہ کا وجود ظاہر، مولا خود فرماتے ہیں انا ظاہر اللہ، میں اللہ کا ظاہر ہوں، انا باطن اللہ، اللہ میرا باطن ہے۔ یعنی اللہ ظاہر ہو جائے تو علی ہوتا ہے، علی چھپ جائے تو اللہ ہوتا ہے۔ رکھا ہے اور اس علی نے ہی تیرا نام
میں ممبر پہ صرف تعارف ہوا کہ آپ خان صاحب ہو. بات یہ ہے کہ خان جی اللہ نے علی کا نام علی نہیں رکھا, علی نے اللہ کا نام علی رکھا. بات کرتا چلو, ولی کا مطلب ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ نہیں, اگر دوست کو کہتے ہیں تو مولوی صاحب لڑکی سے جب پوچھتے ہیں نکاح کے لیے کہ بیٹا تمہارے ولی سے اجازت لے لیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دوست؟ مولوی کو تو جوتے پڑیں گے. ولی من وارث, ولی کہتے ہیں سردار کو. اگر جاہل ہے تو میرا کتاب آپ سے نہیں ہے, اور اگر آپ مومن اور ایمان سے لبریز ہیں تو مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ولی میں نے سردار ہوتا ہے, ترجمہ خود کیجئے گا, علی ولی اللہ. علی اللہ کا وارث ہے, اللہ علی کی میراث ہے, جائیداد ہے. اب یہ علی کی مرضی ہے کسے بھی اللہ کہتے. سلامات پڑھ دے محمد علی مولوی کا توجہ ہے یا نہیں؟ علی اللہ کے ظاہر کا نام ہے. بات بولے باتیں کڑوی تو نہیں ہو رہی. علی اللہ کے ظاہر کا نام اور اللہ کے باطن کا نام علی ہے. تو نہیں, یعنی کہ پرتاؤ ہوتا ہے, آئینہ. پرتاؤ سمجھتے ہیں نا, آئینہ یعنی پرتاؤ میں سے یوں سمجھاتا چلو. ایک ہوتا ہے مثل, ایک ہوتا ہے مثل. مثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی میرا بیٹا جو ہے وہ میری مثل ہے, آپ کا بیٹا یہ مثل کہلائے گا, مثل نہیں کہلائے گا. مثل کسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ باپ کی عادتیں ہیں, کچھ ماں کی, کچھ ننیال کی ہیں, کچھ ددیال کی. اسے کہتے ہیں مثل. ہوگا باپ کا مگر مثل ہے, کلی باپ پہ نہیں. اس کی آنکھیں ماں جیسی ہوں گی تو ناک باپ جیسا ہوگا, کان ماموں جیسے ہوں گے تو اس کا جسم وجود قد جو ہے وہ نانا دادا پہ جائے گا. اسے کہتے ہیں مثل. مثل کسے کہتے ہیں کہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوا, جو شیشے میں ہے وہ میں, اسے کہتے ہیں مثل. وہ ہے علی کی مثل, علی ہے اس کی مثل. 4 شعبان کو عباس جو دنیا میں آئے, سمجھ گئے ہیں, وہ میں نہ دیتا ہوں, 4 شعبان کو جو عباس دنیا میں آئے, کمر دوڑے, جا کے کہا یا علی عباس آئے. علی نے جوتا نہیں پہنا, یقدم ہول بھر کے دوڑتے ہیں. کہا مولا اتنی جلدی کیوں؟ کہا انا مسلوحا, میری مسل آ چکی ہے. بات آگے بڑھائی جائے یا یہ چھوڑ دی جائے؟ جو ہے درود پڑھی محمد والا. مجھے حکم ہے جناب عباس پڑھ میرا ساتھ دیجیے گا, ٹھیک ہے.
علی اللہ کی مثل ہے اور عباس علی کی مثل ہے. جو نہیں سمجھے اس کا میں ذمہ دار تو نہیں. علی اللہ اور عباس یہ تین نہیں ہے. کبھی بھی نہیں سمجھے. ابو الوفا شرازی گزرے ہیں، صحابی، امام موسیٰ کاظم جل جلالہ کا اچھا کیا، زندان میں قید ہیں، امام سرکار بھی قید ہیں. تو وہ امام پہ کچھ سوالات کرتا ہے. تو ایک سوال کرتا ہے کہ مولا، وہ 21 رمضان کو مولا اپنے آپ کو لے کے گئے، رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں کا میں ذمہ دار نہیں. مولا علی اپنے آپ کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں مجھے. کیا تم سوال سنو گے یا دیکھو گے؟ مولا دکھا دیں. مولا نے انگلیوں میں دکھایا، حال کو ماضی بنایا. ابو الوفا شرازی دیکھتا ہے کہ حسن حسین صندوق لے کے جا رہے ہیں. آگے نقاب پوش اونٹ والا آیا ہے. اس نے صندوق لیا، چل دیا، نقاب اتارا. ابو الوفا نے نہیں دیکھا کہ نقاب کے اندر کون ہے، نور ہی اتنا تھا. کہا بولا یہ علی ہے. کہا لا ولی، یہ علی نہیں، ھذا ابو الفضل العباس. عباس ہے جو پیکر توحید میں حجاب اللہ ہے. جو کربلا زیارات پہ گئے ہیں، جناب عباس کی تربت پہ آپ جائیے گا تو مولا کے روزے پہ کوئی ایک زیارت لکھی ہے. زیارت لکھی السلام علیکم یا وارث اہل البیت. سلام اس عباس پہ جو اہل بیت کا وارث. السلام علیکہ یا سید القرآن. سلام اس عباس پہ جو قرآن کا سردار. کیا ہو گیا؟ السلام علیکہ یقدم انجیل باب القمارت. سلام اس عباس پہ جب وہ چلتا ہے تو اس کی آہٹ سے انجیل نکلتی ہے. السلام علیکہ یا یقدم عین جمش الزبور. سلام اس عباس پہ جب وہ آنکھیں کھولے تو تورات بنتی ہے، جب وہ سنے تو زبور بنتی ہے. السلام علیکہ یا خراؤت الولایت. سلام اس عباس پہ جس کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام ولایت ہے. السلام علیکہ یا وارث الاسم. سلام اس عباس پہ جو اللہ کے ناموں کا وارث. بہت زیادہ تھک چکے ہیں. السلام علیکہ یا وجود اللہ یا ابن وجودہ. اے اللہ کے وجود کے وجود. السلام علیکم یخلق مخلوق علت خلقتہ. اسے یہ پڑھو 2 منٹ کے لیے توجہ ہے. علی اللہ کے وجود کل کا نام. یہ ہم لوگ خطابت نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے. یہ داد بٹورنے کا طریقہ نہیں. یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، ائمہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم انا وجود اللہ، ہم اللہ کے کل وجود ہیں. اور یہ فطرتی بات ہے
کہ سینئر ذاکر کبھی جونیئر کو داد نہیں دے گا. پوچھا جی. اور سینئر عالم بھی جونیئر کو داد نہیں دے گا. جیسے سینئر بیٹھے ہیں خاموش ہیں, ٹھیک ہے, اور سینئر ڈاکٹر کبھی جونیئر ڈاکٹر کو داد نہیں دے گا. سینئر کوئی بھی ہو وہ جونیئر کو لفٹ نہیں کرتا. کائنات میں تلوار چلانے میں علی سے بڑا سینئر کوئی نہیں. آپ کو مولا کا واسطہ تھوڑا دل کھولیے. سفید کا میدان ہے. روایت 2 کتاب لحوف کے مطابق 6 لاکھ ہے یا 9 لاکھ کا مجمع ہے. شرط سنی ہوئی یہ باتیں آپ نے نا کہ علی جنگ میں آئے گا, باقی جو بھی ہے ساری سنی باتیں, مگر اس میں سے میں نے اقتباس لینا ہے, وہ یخلق ذہن میں رکھیے گا. علی نے کہا کون ہے جو آج جائے گا؟ حسین بادشاہ نے کہا ہم. کبھی تم تو محمد کے بیٹے. محمد علی آگے بڑھتے کا بیٹا تم علی کے بیٹے تو ہو, تم علی نہیں. مالک کشتر آگے بڑھتے ہیں کا بیٹا تم شاگرد. 11 سال کے عباس کھڑے ہیں. علی نے عباس کو دیکھا, عباس قدموں کی طرف بڑھا. عباس ہاتھ جمل سفینی, کیا ارادہ ہے؟ عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا انت کل شیء قدیر. آپ کل شیء قدیر کے مالک ہیں, آپ حکم کیجئے. کہا عباس سامنے 9 لاکھ کا مجمع ہے. توجہ نہیں کر رہے, بلکہ یہ شرک نہ ہو جائے مگر میں کہوں گا ضرور, یہ شرک مجھے قبول ہے. خیبر علی نے 1.5 گھنٹے میں فتح کیا. 1.5 گھنٹے میں وجود اللہ نے خیبر فتح کیا. کہ عباس یہ 9 لاکھ کا مجمع کتنا ہے؟ بڑی عاجزی سے اور بڑی محبت سے عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, اور یہ نہیں کہا بابا آپ, یہ نہیں کہا کہ انت عین اللہ فی جنبشہ, اللہ کی آنکھیں بند ہو کر کھلے گی نہیں, سر تل میں رہے گی. اللہ کی آنکھیں تو ہیں. بس عباس کو جلدی میں کر رہا ہوں, ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے. عباس کو گھوڑے پہ سوار کیا. تاریخ بتاتی ہے ابو عباس شیرازی کو مولا فرماتے برق سوتے. عباس گھوڑے پہ بیٹھے دکھائی دیے, جاتے دکھائی نہیں دیے. 9 لاکھ کا مجمع ہے, بلکہ یہاں تک کہ امام تقی فرماتے ہیں انا یکت راس اول ہی, جو پہلا سر عباس کی تلوار نے کاٹا تھا وہ سر ابھی زمین پہ نہیں آیا کہ آخری سر کٹ چکا تھا. عزیزان محترم, چونکہ یہ وجود علی کی پہلی جنگ تھی, یہ وجود علی کی پہلی جنگ تھی, روکنا بھی ہے. یہ دنیا باقی کیوں ہے؟ علی کی تلوار چلے اور دنیا باقی رہ جائے, کبھی سوچا؟ اس دنیا کے جو ٹکڑے ہو جانے چاہیے. سرکار جب علی قتل کرتے تھے کسی کو تو یوں کرتے تھے, 2 حصوں میں تقسیم, کبھی سر تن سے جدا نہیں کیا علی, ہمیشہ بین الیفرق ہوتے تھے. ترازو کیا جاتا تو ہم وزن ہوتی, اور ایک وقت میں لاکھوں قتل کیے علی نے.
اور قتل کرتے تھے تو کیا تلوار زمین پہ نہیں لگتی ہوگی؟ اور جب زمین پہ لگے گی تو زمین تو 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، کیونکہ ید اللہ کا ہاتھ ہے۔ مگر مولا فرماتے ہیں جب بھی تلوار چلتی تھی تو خدا نے جبریل کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ تمہارا کام ہے علی کی تلوار کے نیچے پر بچھا کے ناد علی پڑھتے رہنا۔ علی اپنے ہی ذکر کی تعظیم میں تعظیم میں زمین کو کچھ نہیں کہے گا۔ آج جب عباس تلوار لے کے چل رہے ہیں، جبریل حسب عادت آیا، میں نہیں جانتا کہ کون کس رحم میں پریشان بیٹھا ہے، آگے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا ھذا فعل الماضیۃ، مولا وہی فعل کروں جو آپ کے ساتھ کرتا تھا اور بچھاؤں۔ مولا نے کہا لا تخت تو ناد علی، ناد جلال میں ہے، ناد علی کام نہ آئے گی۔ علی نے اشارہ کیا کہ سنو، میں علی کے اندر اللہ کا جلال ہے اور عباس کے اندر 2 جلال ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں کی ہے کہ کیا کروں آپ کا؟ عباس کے اندر 2 جلال ہیں۔ اگر مولا یہ نہ کہتے میں کبھی اس آیت کو نہ سمجھتا سورہ رحمان کی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے اس چہرے کو جس چہرے میں 2 جلال ہیں۔ علی کود گئے، جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ علی نے اپنی تلوار سے عباس کی تلوار کو روکا، گلے لگایا، اور پوری مجلس کا جو میں نے پورا نچوڑ ہے نا یہ 2 جملوں میں، ایک تو بھی کہنے لگا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے کہنا ہے، اور میری پوری مجلس اسی میں۔ اگر آپ یہ 2 جملے وصول کر لیے تو میری محنت جو ہے نا مجھے اس کا پھل مل جائے گا۔ پہلا جملہ جو میں کہنے لگا ہوں، علی نے عباس کو گلے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا واہ حسرت انا لا علی ہو بل عباس، آج کہ میں علی نہ ہوتا عباس ہوتا۔ ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے، یہودیوں میں پڑھ رہا ہوں، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، لوگ مسئلہ حل ہو گیا، جیسے مجھے آپ کی سمجھ نہیں آئی، مجھے لگتا ہے آپ کو میری بھی ایسے سمجھ نہیں آئی۔ تو جو ہے کاش کہ میں عباس ہوتا۔ اس وقت جناب عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا انت علی هو العلی العظیم، آپ علی العظیم ہیں، آپ عباس نہیں ہو سکتے کیونکہ بطول آپ کی زوجہ ہے اور بطول میری ماں ہے۔ اور یہ دوسرا جملہ جن پہ پوری مجلس کھڑی ہے، ایک دم سے آسمان سے ندا آتی ہے یا علی تبارک اللہ یحسن خلق الخالقین، یا علی آپ کو مبارک ہو،
میں زہرا نے عباس کو جیسے خلق کیا تھا ویسے ہی پایا ہے. بس اسی دن سے علی بن ابی طالب نے حسین کو بلایا کہ حسین اسے اجازت دے دے. وہ عباس کی پہلی اور آخری جنگ تھی. میں کھڑا نہیں ہو سکتا, میری طبیعت خراب ہے, میں معافی مانگتا ہوں آپ سے. صرف 2 جملے مسائل میں کہنے میں نہیں, اور روتا وہی ہے جس پہ وفا راضی ہو. مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی کا مسائل پڑا جائے, کوئی آئے یا نہ آئے, مگر جب ام المنین کے لال کا مسائل پڑا جائے 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں. پوچھیے ابھی بات کون پوچھیے. پہلی ہستی وہ ہے جو مستورات میں بیٹھی. کوشش کیجیے گا میں نام نہ لوں, صرف اشارہ کروں گا. اللہ جانے آج بھی اس کے رخسار نیلے ہیں, اللہ جانے آج بھی اس کے قابل سے ضرور آتی ہے بات کرتے ہیں. اور دوسری بیوی وہ ہم ہی میں ہے. یہ ہماری کیا کہوں میں اس میں, یہ سیدہ کی عطا ہے کہ وہ ہم میں ہے. جسے فدق نہ دیا گیا وہ ہم سے آنسو ہو گیا. اور تیسری اس کی امام زمانہ ہے. تو جب کوئی جناب عباس کے غم میں ہوتا ہے, امام اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور جنت البقیع کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ماں اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو اس کی زندگی میں کامیابی ہونا نہیں. بس میں نے 2 جملے کہنے ہیں, بس آپ کی نیت ہو چکی ہے. یہ اکثر آپ نے ذاکر العلماء نے سنا ہوگا کہ حسین نے اجازت دی. میں کسی ذاکر کو غلط نہیں, مگر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اجازت دی ہے. کیسے اجازت دی؟ حسین جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں, عباس کا ہاتھ اسی وقت تلوار پہ آ چکا. اس امید پہ ہے کہ حسین کب مجھے اجازت دے. 10 محرم ہے, حسین کے خیمے میں عباس آتے ہیں جن کے دل پتھر کے ہیں, ان سے مخاطب نہیں. حسین نے عباس کو عجیب حالت میں دیکھا, ایک ہاتھ میں تلوار ہے, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, بازو پہ پشیزہ ہے. عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ مولا اجازت دیجیے, ماں زہرا نے جنت البقیع میں دفن ہوئی ہے, ان کا انتقام لینا ہے. بابا علی کے سر پہ ضربت لگی, اس کا بھی انتقام لینا ہے. میری زندگی میں زینب نے مدینہ چھوڑا ہے, مجھے اس کا بھی انتقام لینا ہے. میری زندگی میں سکینہ پیاسی بیٹھی ہے, مجھے اس کا بھی انتقام لینا ہے. اور میری زندگی میں آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی گئی, میری زندگی میں آپ کے خیموں کو اکھاڑا گیا. بس آپ مجھے اجازت دیں. حسین نے کہا بھی رکو عباس, میں بھی آؤں. بولا حسین دوسرے خیمے میں جاتے ہیں, ذوالفقار اٹھا کے لاتے ہیں. کہا عباس ہو سکتا ہے تیرے جوش جذبات میں یہ تیری تلوار بھی ٹوٹ جائے, تیرا نیزہ بھی ٹوٹ جائے. یہ تلوار میں جتنا خون بہانا ہے آج گن گن کے جتنے بدلے لینا چاہتا ہے عباس نے, مگر یاد رکھ جتنے قتل کرے گا میری سکینہ کو اتنے تلوار سے. عباس نے تلوار عظم میں رکھ کے کہا مولا میرے ٹکڑے ہو جائے,
زینب و سکینہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس عزاداران حسین کسی کی جنگ، مختصر جلدی جلدی میں کر رہا ہوں، کسی کی جنگ زینب نے خیمے کے پردے پہ کھڑے ہو گئی سوائے ام البنین کے لال علم دکھائی دے رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ شیمن نے چادر اتاری، شیمن نے چادر نہیں اتاری، شیمن نے خیمے سے چادر اٹھائی، بی بی نے چادر کو نہیں اتارتی تھی، جب بال زمین گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں بی بی نے واپس مڑ کے کہا بی بی میرا محافظ گزر چکا ہے، اب تم جانو تمہاری چادریں جانے۔ عزادار حسین کوہنیوں کے بل گئے، کوہنیوں کے بل۔ ایک جملہ جس پہ میں نے تیاری کی ہے ساتھی، عباس کے سر گود میں رکھا، عباس نے زخمی آنکھوں سے کہا مولا میرا سر اتار دیجئے، اس لیے کہ جب نانا محمد کا انتقال ہوا تو ان کا سر بابا علی کے زانوں پہ تھا، بابا علی کا انتقال ہوا تو ان کا سر بھیا حسن کے زانوں پہ تھا، اب میرے بعد کوئی بچا نہیں، آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ ایک بی بی کی آواز آتی ہے عباس گھبرا نہیں، میں زہرا جنت میرا حسین بڑا غریب ہے، اس کی جو خواہش سے پوری کرنے دے۔ عزادار حسین نے اپنی گریبان میں ہاتھ ڈال، ایک چادر نکالی، عباس نے زخمی آنکھوں سے اور زخمی ناک سے سونا، کہا مولا یہ تو ماں زہرا کی چادر ہے، کہا عباس 35 سال ہو گئے اسے چھپا کے رکھا ہوں، تم اس چادر کا واسطہ ایک مرتبہ بھائی کے عزادارو بی بی کی آواز آتی ہے عباس تو بھائی کہتے میں جانوں تیری ماں جانے، عباس طرف پہ کہتے میرے 3 دن کے بھیا میرا سلام، اے میرے سکینہ کے بابا میرا سلام۔ خیمے سے آواز آتی ہے حسین، عباس کو کہا زینب نے کیا ملاوا ہے، کہے شام کے بازاروں میں تماچے کھانے والیوں ماتھے میں بھیڑ تیکوں آمدہ زخمی بھیرا، سدیندی بھیڑ تیکوں آمدہ زخمی